اسلم کمرشل مارکیٹ CBR ٹاؤن فیز 1 سی بلاک اسلام آباد میں پاک یونائیٹڈ لوہا گودام کے اندر مزید نئی جدید شیٹ کٹنگ بینڈنگ مشین کا باقاعدہ افتتاح۔ گودام میں اینگل پٹی، سریا، کالی اور جستی چادر، چوکاٹ، گول، چورس، رسا، LTD Z پائپ، فائبر گلاس اور سٹینلیس اسٹیل پائپ ویلڈنگ مٹیریل، ہارڈ ویئر اور چادر کی کٹنگ بینڈنگ کا انتظام بھی ہے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ بعد ازاں علماء کرام نے خصوصی بیان فرمایا اور دعا کروائی۔ افتتاحی دعا میں شریک معزز مہمانوں میں معروف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت ملک محمود آوان، ہر دل کی شان PWD کی شان ملک اسد آوان، PWD سوسائٹی کے سینئر نائب صدر ملک عدنان ظہور، چوہدری عبدالوحید، چوہدری ریاض اور دیگر احباب شامل تھے۔ دعائیہ تقریب کے بعد مٹھائی تقسیم کی گئی، جبکہ آخر میں شرکاء کے لیے پرتکلف زہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکاسب حبیب اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ان کے کاروبار اور اس کام کے افتتاح کے لیے ہم سارے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا دنیا کا جو بھی کام ہو، ہمارے کام کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعا کی جاتی ہے نا۔ آج ہم سارے یہاں پر جمع ہیں، تو میں محترم جناب قاری محمد سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ منتخب آیات بینات سے آج کی ہماری اس پرنور اور بارونق محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم سارے مزدور ہیں، ہم کام کرنے والے ہیں، اور ہر ایک کا کام کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے نا۔ کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، وہ روڈوں کی کھدائی کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، وہ دکان کھول کر اس میں بیٹھ جاتا ہے نا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک منصب ہے اور اپنا اپنا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن میں آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ حدیث آپ کو ضرور سناؤں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، سوال کیا جائے گا، بتا بندہ مومن آتے ہوئے کیا لے کر آیا ہے نا۔ وہ ندامت سے سر کو جھکائے گا کہ مولا میرے پاس نمازیں نہیں ہیں نا،
مولا میں روزے نہ رکھ سکا، میں عبادتیں نہ کر سکا، میرے پاس کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے متعلق میں آج سر اٹھا کر تیری بارگاہ میں تجھ سے عرض کروں کہ مولا میں یہ کام کر کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا۔ رب پوچھے گا فرشتوں سے ذرا اس کے نامہ اعمال تو چیک کرو۔ جب فرشتے نامہ اعمال دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد رب فرماتا ہے اے بندہ مومن، میں رب ہو کر تجھے جنت میں بھیجتا ہوں۔ ظاہری بات ہے بندہ تو خوش ہوگا ہی ہوگا کہ ہے کچھ بھی نہیں ہے پاس اور جا رہا وہ جنت میں ہے۔ رکے گا اور رک کر عرض کرے گا مولا کائنات میرا کون سا عمل تجھے پسند آیا ہے کہ تو نے اپنی جنت کو میرے نام کر دیا ہے؟ رب فرمائے گا تیرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں تھا، لیکن جو حق حلال رزق تو نے اپنی اولاد کو کما کر کھلایا ہے، اس حلال رزق کی وجہ سے میرے رب نے تجھ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ جو بھی کام ہونا اس کے اندر محنت اور لگن ہونی چاہیے نا، اللہ برکتیں دیتا ہے، اور حلال روزی میں تو ویسے بھی برکتیں ہیں نا، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں نا۔ اور میں محترم جناب قاری عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کے 1 سے 2 اشعار پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یا حبیب اللہ گھر عبداللہ دے جایا امنا دلال سونا، گھر عبداللہ دے جایا امنا دلال سونا، زلف و واللیل والا وضحا دے چہرے والا، طٰہٰ دے تاج والا یاسین دے سہرے والا، زلف و واللیل والا وضحا دے چہرے والا یاسین دے سہرے والا، امنا دلال جایا گھر عبداللہ دے، زلف و واللیل دیاں قسمہ قرآن وچ، رب دا قرآن سارا مدنی دی شان وچ، گھر عبداللہ دے جایا امنا دلال سونا۔ محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، جتنی دیر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں قرآن مجید کی آیات بینات سنی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنی ہے، حضور کی حدیث بیان کی گئی ہے نا، مولا ہم سب نے مل کر درود شریف پڑھا ہے نا۔ یا اللہ یہ لنگر تیری نعمتیں یہاں پر حاضر کی گئی ہیں، مولا کائنات اس تمام کلام کا ثواب، ہدیہ تمام کا ثواب ہم سب اپنی طرف سے تیری بارگاہ لم یزل میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ سے جو ثواب عطا ہوگا حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عاجزاً مسکیناً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے بھی انبیاء پاک علیہم السلام گزرے ہیں سب کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ حضور کے صدقے سے پنجتن پاک، حضور کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، یا اللہ صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین سب کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ اس کلام مقدس کا ثواب، حاضر اس طعام کا ثواب، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، کلمہ گو مسلمان، خصوصاً بالخصوص حاجی ملک محمود صاحب، آپ کے والد بزرگوار ہیں حاجی محمد اسلم ٹھیکیدار صاحب نے، یا اللہ ان کے آباء و اجداد میں سے، ننیال ددیال میں سے، ان کے عزیز و اقربا، رشتہ داروں میں سے جتنے بھی لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی روحوں کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس خوشی کے موقع پر، یا اللہ خصوصاً بالخصوص بیمار کربلا امام سجاد پاک کا واسطہ دے کر حاجی ملک ظہور صاحب کے لیے دعا گو ہیں، یا اللہ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، ان کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرما۔
یا اللہ شاید بھٹی صاحب ہیں وہ بھی بیمار ہیں، انہیں بھی شفا عطا فرمانے۔ اس کے علاوہ میرے نمازیوں میں سے نے، میرے اس محلے میں سے، میری اس بستی میں سے، ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں سے جتنے بیمار ہیں، یا اللہ سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول فرما، خیر والی زندگی عطا فرما، خیر والا رزق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے نا، پنجتن پاک کا واسطہ ہے نا، یا اللہ شہداء کا واسطہ ہے، خصوصاً بالخصوص شہداء کرب و بلا کا واسطہ ہے نا۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ان کے کاروبار کے اندر لافانی برکتوں کا نزول فرمانا، انہیں خیر والا رزق عطا فرما، انہیں خیر والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ شریروں کے شر سے انہیں محفوظ فرمانا، حاسدین کے حسد سے انہیں محفوظ فرمانا، منافقین کے نفاق سے انہیں محفوظ فرمانا۔ یا اللہ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے قرآن مجید شریعت کے مطابق انہیں یہ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما، حق حلال کمانے کی، حق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حرام کی روزی سے محفوظ فرمانا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محمود صاحب ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے برادران ہیں، یا اللہ سب کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول فرمانا۔ یا اللہ یہ تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں نا، آخری مراحل میں ہیں نا، یا اللہ تیرا فرمان ہے جو میرا گھر تعمیر کرتا ہے میں اسے جنت کے اندر محل دیتا ہوں۔ یا اللہ اس اپنے گھر کے صدقے سے ان کی زندگی کی تمام تر مشکلوں کو آسان فرمانا، ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، اولاد میں لافانی برکتوں کا نزول فرمانا۔ لخمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی